السلام علیکم. ساجدہ احمد, چیئرپرسن استحکام پاکستان اتحاد. پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین فیصلہ آج سنایا گیا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا, لیکن کب تک؟ کیا ہم آزاد ملک ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں؟ کبھی ریمنڈ ڈیوس, کبھی آسیہ مسیح, کیا مغربی ممالک میں ان کے انبیاء کی توہین کو برداشت کیا جاتا ہے؟ کیا امریکہ میں کھڑے ہو کر آپ امریکہ کے خلاف بیان دے سکتے ہیں؟ کیا بھارت میں کھڑے ہو کر آپ بھارت کے خلاف بول سکتے ہیں؟ کیا اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آزادی صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہے؟ جو چاہے پاکستان کے خلاف بھونکے, جو چاہے اسلام کے خلاف بھونکے, جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے. معذرت, آپ کا ایک غلط فیصلہ کتنے ہی لوگوں کی جان لے لے گا, کتنے ہی لوگوں کی دل آزاری ہوئی. آپ کو توہین عدالت برداشت نہیں, لیکن کوئی بھی مسلمان توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرے؟ جس نبی کے اسوہ پہ چلتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان میں بتایا جاتا ہے محمد الرسول اللہ. جو شخص مرتا ہے تو وہ اسی آس پر مرتا ہے کہ حوض کوثر پر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. تو کیسے کوئی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرے؟ کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ یہ معاملہ داڑھی والے یا کلین شیپ کا نہیں ہے, یہ معاملہ کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کا نہیں ہے. کیوں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اور ایسے دن جس دن غازی علم دین شہید کی برسی ہے, یہ فیصلہ دے کر کیا پیغام دیا گیا مسلمانوں کو؟ پاکستانیوں کو یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستانیوں کے لیے. کیا اس کے بعد یہ قوم کلبھوشن یادو کی رہائی اور شکیل آفریدی کی رہائی بھی دیکھے گی؟ جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو اسلام کے بغیر چلا لے گا یا پاکستان سے اسلام کو ختم کر دے گا یا الگ کر دے گا, وہ بے وقوف ترین شخص ہے. جس دن ایسا ہوا اس دن پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہی پاکستان دشمن طاقتیں چاہتی ہیں. کوئی طاقتور سے طاقتور حکمران, چاہے جمہوری چاہے ڈکٹیٹر, کوئی ایسا نہیں کر سکتا یہاں. بدترین عقیدہ والا ہو یا بدعمال, نمازی ہو یا بے نمازی, شریف انسان ہو یا بدکار, کرپٹ ہو یا ایماندار, شلوار قمیض والا ہو یا پینٹ شرٹ والا, کوئی امریکہ میں آباد ہو, پاکستانی ہو یا سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے والا ہو, کوئی بھی شخص توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص اسلام کو برا نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی شخص بغیر نماز جنازہ کے دفن ہونا نہیں چاہے گا. سارے معاملات ایک طرف, یہ معاملہ ایک طرف. کوئی شخص اگر اتاتورک بننے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم اس کو مٹی میں ملا دے گی. وہ چل نہیں سکے گا, وہ چل بھی نہیں سکتا, چاہے وہ سونے کے پہاڑ یہاں کھڑا کر دے, جمع کر لے. نظریہ پاکستان سے غداری کرنے والا اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا. وہ نہ پاکستان کا ہے, نہ وہ نظریہ, نہ دنیا کا ہے, نہ آخرت کا ہے. نظریہ پاکستان سے غداری ایسے سمجھے کہ نظریہ پاکستان سے غداری نظریہ اسلام سے غداری ہے. نظریہ پاکستان کو چھوڑ دینا نظریہ پاکستان سے غداری نہ ختم نبوت سے غداری ہے. نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستانی قیامت تک انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.